حسن بھائی، ایک سوال ہے کہ اہل بیت سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ محبت تو آپ جانتے ہیں نا، محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ محبت جی، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے نصرت کرنا، اور ان کے لیے فداکاری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کو جیسے انہوں نے فرمایا اس طرح چلنا۔ اہل بیت علیہ السلام کے یہ خود فرمان ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے خواہشات کے، ان کے اوامر کا، اور وہ جو چیز ان کو پسند نہیں کرتے اس کا اچھی طرح سے آپ خیال رکھتے ہیں نا۔ جو لوگ جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، لیکن وہ محبت کا دعوے دار ہیں، لیکن وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو کن چیزوں سے بغض ہے، اہل بیت علیہ السلام کیا آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں، تو ان کے محبت جھوٹ ہے، محبت جھوٹ ہے۔ محبت کا سب سے پہلا، سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ آپ کا محبوب جو جو چیز پسند کرتا ہے، جو آپ سے چاہتا ہے، وہ آپ بجا لائیں گے، وہ کریں گے آپ، اور جو چیز وہ نہیں چاہتا وہ آپ اس سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ محبت تو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبت کا سب سے بڑا شرط یہ ہے کہ آپ ان کے اوامر کو اور ان کے نواحی کو، ان کا خیال کریں گے، اطاعت کریں جی ماشاء اللہ۔ اچھا حسن بھائی، ایک کنفیوژن سا بھی ہے، اور فقہ جعفریہ میں تو ہے نہیں، لیکن اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، مجھے کئی درجنوں ہیں نا، میں گے۔ جی۔ ایک کنفیوژن سوال ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ وہ مولا علی کے والد ہیں۔ ہوں۔ یہ جتنے بھی باقی اہل سنت کے برادران ہیں، یہ مولا علی کے والد کو ڈسکس کرنا مناسب سمجھتے ہیں، جبکہ جن کی پیروی وہ کرتے ہیں ان کے باپ کی ڈسکشن کرنا یا ان پہ سوال و جواب کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اگریشن ہوں۔ لے آتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ کیا ڈر ہے؟ ان کو کیا ایسا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا تو یہ کدھر چلے جائیں گے؟ یہ ذرا تھوڑا سا پلیز بس آپ کو فرما پتہ ہے دیجیے۔ نا، اندازہ تو ہے آپ کو، اندازہ تو ہے نا، بولنے کی نو کامنٹ، آپ کو پتہ ہے، کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں حسین، پتہ کیا دیکھیں، پتہ تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے دوست بھی دیکھ رہے ہیں نا، اگر میں نے ان کو بتایا کہ آج ہوں۔ میں حسن بھائی کے تو ساتھ دیکھیں آ رہا ہوں۔ یہ صحابہ جو تھے نا، ان کے والد تقریباً سب کے سب مشرک تھے، اور جی یہ سب جی، جہنمی ہیں، مشرک جی، جہنمی، اور ان بے کے شک۔ کرتوت بڑے 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 ڈارک، بڑے کالے گناہوں نے، تو وہ، اور یہ عرب جو تھے نا اس زمانے میں بڑے ریسسٹ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ، اب بھی ریسسٹ ہے عرب، آج بھی آپ جائیں نا پاکستانیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، اگر آپ جائیں نا سعودیہ چلے جائیں، کویت چلے جائیں، دیکھیں وہ پاکستانی ہندوستانی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یعنی واقعا ایسا ہی، حالانکہ وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن آپ سے وہ اچھی طرح برتاؤ نہیں کرتے، تو اس زمانے میں بڑی ریسسٹ ہے، آج بھی ریسسٹ ہے، تو یہ اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرنا، یہ ان کے دستور کا، ان کے کلچر کا حصہ تھا، اور آج بھی ہے، تو یہ اپنے آبا اسلام آنے کے بعد یہ اپنے آبا و اجداد پہ فخر نہیں کر سکتے تھے نا، ان کے آبا و اجداد ہے کیا چیز، سب جی مشرک جہنمی ملعون، جی تو یہ تو ان سے کٹ گیا، تو ان کو یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دینا، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں اور ہمارے مشرک ہیں، جی جی تو ہم بنی ہاشم کے سامنے ہمارا سر جھک گیا بھائی، جی جی ہم بھائی، وہ اپنے آبا پہ فخر کر سکتے ہیں نا ابراہیم تک، اور ہم نہیں کر سکتے، ہم کیا فخر کریں گے؟ ہمارے آبا کسی کا بابا جو ہے وہ چور ہے، کسی کا ڈاکو ہے، جی کسی کا قاتل ہے، کسی کا شرابی ہے، کسی کا وہ بت بنانے والا ہے، تو وہ کیا فخر کریں گے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ کیچڑ ڈالا، سب سے پہلے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ جی بنت وہب سلام اللہ علیہما پر، کہ وہ بھائی مسلمان نہیں ہیں، وہ نستجیر باللہ جہنم میں، بھی بخاری مسلم میں روایت نقل کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ زیادہ زیادہ ان پہ جی فوکس کیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حامی وہی تھے نا، پیغمبر کے بے اصل شک بے حامی، شک۔ ہاں، 13 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اصل حامی پروٹیکشن دینے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، تو جی ان کی وجہ سے ان کے خدائیں ٹوٹ گئیں، حضرت ابو جی طالب علیہ السلام کی وجہ سے کعبہ جو ان کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، کعبہ ان کا سب سے بڑا، ابھی کعبہ ہمارے نزدیک نا سب توحید کا گڑھ ہے، توحید کا مرکز ہے، اس سے جی صرف نماز جی پڑھتے ہیں، اس زمانے میں تو ان کے مذہب میں، مشرکین کے مذہب میں کعبہ مقدس تھا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا بت خانہ ہے، تو ان کے جی بت خانے کو بتوں سے پاک کرانے والا کون ہے؟ وہ ابو طالب کا شہزادہ اور جی ابو طالب علیہ السلام کا لال، ان کے خداؤں کو ذلیل کرانے والا کون ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا، اور خود حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور پھر ان کا جو حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چڑ تھی نا، اہل سنت کے علماء کو، اہل سنت کے محدثین کو، اور ان کے خلفاء کو، کہ بھئی
حق انہی کا چھینا گیا تھا نا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا حق چھینا گیا تھا، جی تو ان کو نیچا کرنے کے، اور ان کے فضائل بھی بے پایان ہیں، اور ان کی دشمنی بھی ان سے واضح ہے، تو لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، ان کے کردار میں ان کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، جی ان کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ ان کو یہ کر دیں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام نے کہاں پہ کوئی غلطی کی ہے، تو انہوں نے شروع کیا ان کے والد پر، کہ ان کے والد بھائی وہ مسلمان نہیں تھے، تو اصل اچھا وجہ حسن یہ ہے بھائی، میرے بھائی۔ جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف